السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ باب علامات حب اللہ تعالی للعبد والحث علی التخلق بها والسعی فی تحصیلها، یعنی یہ باب بندے سے اللہ کے محبت کرنے کی علامات، یعنی جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیزیں اسے ملتی ہیں، کیا چیزیں اس کو احساس میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، تو اسی پر باب ہے۔ بہت دنوں کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین کا یہ حصہ پیش کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں پہلی آیت جو لے کر آئے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی بہت مہربان ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو رسول کی اطاعت میں رکھا ہے۔ جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، آپ کے لائے ہوئی شریعت کو مانے گا، عمل کرے گا، تو اللہ خود اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس باب میں سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا، گویا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں جس سے اللہ دوستی کرتا ہے، دوست بناتا ہے، یا ان سے جنگ کرنے کے برابر ہے جو ان سے دشمنی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے وہ خود ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ جب میرا بندہ میرے فرائض کی پابندی کرتا ہے، سب سے پہلے فرائض ہیں، اس لیے کہ جو فرض ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہے، کسی کو بھی معافی نہیں ہے۔ فرض ہی ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے، اس میں رخصت تو ہے، سفر میں نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، بیمار کے لیے روزہ نہیں ہے، رمضان کے بعد ہے، یہ رخصت ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ تو کہا سب سے پہلے وہ جو عائد کردہ فرائض جو میں نے فرض کیا ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ قرب یعنی اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبت۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرض کے بعد آدمی جو کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے آدمی کا وہ یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب جہاں تک قرآن اور حدیث میں فرض کے بعد نفل کا ہی ذکر ہوتا ہے،
لیکن فقہاء کرام نے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوام کیا، یعنی ہمیشہ پابندی سے ادا کیے ہیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور جس پر پابندی نہیں کی گئی اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنت کا ذکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اکثر یہی آتا ہے، فرض کے بعد نفل کا ذکر آتا ہے۔ تو فرض کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اگر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اور دوسروں کو بھی حکم دیا ہے تو یہ سنت کہلاتی ہے۔ جیسے ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے پہلے جو سنتیں ہیں، ان کی بہت حکم آیا ہے، بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نوافل ہے، تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، محبت حاصل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جو آدمی ہمیشہ اس پر قائم رہتا ہے، ادا کرتا ہے پابندی سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی احبہ، میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اسے چاہنے لگتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، چاہتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، جب اس سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے بچا لیتا ہوں، اور ہر تکلیف اور مصیبت سے اسے بچا لیتا ہوں۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو لوگوں میں بعض جو گمراہیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے فلاں اور فلاں ہیں، جبکہ قرآن کریم سورہ یونس میں بھی اور اس حدیث میں بھی جو نیک بندوں کی صفت بتلائی گئی کہ اللہ کن کو دوست بناتا ہے یا کن کو چاہتا ہے یا کس سے محبت کرتا ہے، اس کی صفت یہ بتلائی گئی کہ سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد عمل۔ جیسے قرآن سورہ یونس میں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ فرائض کی پابندی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، حلال کو اختیار کرنا، جائز کے ساتھ رہنا، حقوق کو ادا کرنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو ایمان اور عمل پہلے شرط ہے، اللہ ایسے ہی بندوں سے بنتا چاہتا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہنا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، نبی کے طریقے کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ وہ سنتا ہے تو اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کو، نبی کے حکم کو، کسی اور کی بات کو نہیں سنتا ہے۔ وہ چلتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے جس کا اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے حاصل کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، تو انہی چیزوں کو لیتا دیتا ہے جس کا اللہ کا حکم ہو یا شریعت میں حکم ہو، طریقہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے زبان سے کسی کو ایذا تکلیف نہیں دیتا، اپنے کان سے غلط باتیں نہیں سنتا، اپنے آنکھ سے حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے تو اندھے بہرے بن کے نہیں گر جاتا، بلکہ سوچ سمجھ کر صحیح بات پر عمل کرتا ہے۔ اور جب وہ صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے تو جب بھی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرے بندے اس کے حق بات پر چلنے، حق پر عمل کرنے سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ ایسے بندوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ کوئی اسے تکلیف پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے ان ظالموں سے۔ یہ ہے اصل چیز، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں، نہیں، یہ غلط چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں وہ صرف مثال کے لیے کہتے ہیں، واللہ اللہ تو ان سب چیزوں سے بری ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں۔ وہ نہیں ہیں جن کو لوگوں نے بنا لیا ہے، وہ ہیں جن کو اللہ نے محبوب بنایا، اللہ نے پسند کیا، اور وہ ہیں جن کا سب سے پہلے ایمان اور تقوی کی زندگی، کہ فرائض کی پابندی، یہاں تک کہ سنن و نوافل پر بھی کے ذریعے بھی اللہ کا تقوی۔ اور یہ سنن و نوافل صرف نماز میں ہی نہیں، بلکہ روزے میں بھی، فرض کے بعد نفل روزے، دوسری عبادتوں میں، مالی عبادتوں میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات، ہدیہ، تحفہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ زبان سے صرف اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار، نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، صبح و شام کے اذکار، یہ سب چیزیں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے جو شریعت آئی ہے اس پر سب سے پہلے عمل ہو۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ نوحی اس کے بھی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال اذا احب اللہ تعالی العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نادا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل سے کہ ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحببہ، اے جبرائیل بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فیحبہ جبرائیل فینادی فی اہل السماء، اور پورے آسمان کی مخلوق جو بھی ہیں وہاں فرشتے، ان کے درمیان اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا وہ فرشتے بھی اس بندے کی سلامتی، حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء، تو آسمان کے سارے لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین والوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی محبت، اس کے بعد فرشتوں کی، اہل سما کی، اہل ارض کی، سب کی محبت اسے مل جاتی ہے اور وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس باب میں جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے ایک روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امیر بنا کر ایک لشکر میں بھیجا۔ فکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم، تو وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو امامت کر رہے تھے۔ فیختم بقل ھو اللہ احد، تو وہ جو بھی نماز پڑھاتے سری جہری، تو اس کی جو آخری رکعت ہوتی جہری کی، اس میں کوئی سورہ پڑھنے کے بعد آخر میں قل ھو اللہ احد پڑھتے، ہر نماز میں۔ صحابہ کرام اس کو سنے اور دیکھے کہ بھئی یہ شخص ہر نماز میں آخر میں قل ھو اللہ احد پہ ہی نماز کو ختم کرتا ہے، کیا بات ہے؟ فلما رجعوا، جب وہ لوگ واپس مدینہ آئے، ذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں ساتھی ہمارے ساتھ تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، لیکن ہر نماز کی قرأت کو وہ قل ھو اللہ احد پہ ختم کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اس سورے کو وہ پڑھتے تھے دور صورتوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوہ لأی شیء یصنع ذلک، آپ ان سے پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ فسألوہ، تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا، فقالت، انہوں نے کہا لأنہا صفۃ الرحمن فأنا احب ان اقرأ بها، میں اس لیے اس کو ہر نماز کی آخری میں پڑھتا ہوں کہ اس میں رحمان کی صفت کو ایسے طریقے سے بیان کیا گیا اور ایسی صفت کو بیان کی گئی جو دوسرا کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، اور رحمان کی بڑی بڑی صفتوں کو
اس چھوٹی سی صورت میں جمع کر دیا گیا ہے، اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، اسی لیے میں ہر نماز کی آخری رکعت میں اس سورے کو پڑھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی کا جواب سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ ان کو کہہ دو، خوشخبری ہو ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی صفتوں سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام سے محبت ہے، تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اس باب میں اتنی مختصر سی حدیثیں ہیں جس سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا باب ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو تکلیف پہنچائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو باب وہی ہے، باب التحذیر من ایذاء الصالحین والضعفۃ والمساکین۔ نیک لوگ، کمزور، مسکین کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے بھی وہ بات آئی کہ جو آدمی اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی قرآن کریم کی بھی آیتیں ہیں اور ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں لائے ہیں وہ یہ جو سورۃ الاحزاب کی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورتوں کو بغیر ما اکتسبوا، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن خواہ مخواہ ان کے اوپر الزام یا ان کے بارے میں غلط بات یا ان کی طرف سے غلط چیزیں منسوب کرنا یا ان کو راستے میں چلتے وقت تکلیف یا کسی طریقے سے تکلیف دینا، جبکہ انہوں نے کوئی ایسا قصور، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ان لوگوں نے ایسے نیک مومن مرد اور عورت پر بہتان باندھا اور کھلا گناہ کیا۔ یہ تو مومن مرد اور عورت کے لیے ہوا، مسکین کے لیے کیا اور یتیم کے لیے کیا؟ تو کہا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، انہوں نے دوسری آیت لائی، یتیم کو نہ جھڑکو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو یعنی مسکین کو، مانگنے والے کو بھی نہ جھڑکو، سختی بھی نہ کرو، جھڑکو بھی نہیں۔ تو یہ تو کمزور لوگوں کا ہوا، مسکین اور ان کا۔ پھر اس کے بعد اس میں حدیث آئی ہے، اس حدیث میں جو واقعے کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جندب بن عبداللہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح، جو آدمی صبح کی نماز پڑھے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، تو اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، سو اللہ تعالیٰ جس کی ضمانت لے لیا ہے تم اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبْهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی باز پرس کرے گا تو وہ اس کا مواخذہ کرے گا۔ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر وہ اس کے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو مومن ہے اور اللہ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں ہے اس کو تکلیف دینا اپنے آپ کو آخرت کے عذاب یا مصیبت میں ڈالنا ہے۔ لہذا ان دونوں باب کا ایک ہی خلاصہ یہ ہوا
کہ سب سے پہلے تو ہمیں نیک بننا چاہیے، اور نیکی کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، پھر فرائض کی پابندی، فرائض کے بعد سنن و نوافل کی پابندی، یہ سب چیزیں ہی ہم کو نیک بناتی ہے۔ لیکن معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ بہت سے ایسے لوگوں کو پائیں گے جن کے بارے میں بڑی چیزیں مشہور ہیں، لیکن ان کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے فرائض کی ہی پابندی نہیں، سنن و نوافل تو دور کی بات، لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں مشہور کر رکھی ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی ان غلط آیتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ بے شک کہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن کا سب سے پہلے ایمان اور عمل صالحات ہو۔ ایمان اور عمل صالحات کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ جو حدیثیں آئی ہیں اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی، وضو کے بعد کی دعا پڑھنے کی، یہ سب اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی چیز ہے۔ کہا نا کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا حلت لہو شفاعتی یوم، اسے میری قیامت کے دن شفاعت، کہ اذان جیسا کہی جائے ویسا کہے اور اس کے بعد دعا کرے۔ تو ضروری بات ہے کہ اذان جب کہی جائے گی اس کا جواب دے گا تو نماز بھی پڑھے گا، یعنی کہ صرف اذان سن لیا اور اذان کے بعد دعا پڑھ لیا تو اس کو شفاعت مل جائے گی، نہیں، ساری باتوں کو ملا کر کرنی پڑے گی۔ پھر اسی طرح آیا وضو کے بعد جو دعا کرے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اب ایک آدمی وضو کر لیا، صرف دعا پڑھ لیا، گھر چلا گیا تو جنت دروازے کھولیں گے نہیں، اس کے بعد مسجد جائے گا تو کہے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا، تب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور جب فرض پڑھے گا تو سنن و نوافل بھی اس کو ادا کرنے پڑیں گے، اور کرنا چاہیے۔ خاص کر فجر کی سنت تو سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اور وطر بھی کبھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ سفر میں 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے 4 رکعت والی، لیکن وطر اور فجر کی سنت اس وقت بھی پڑھنی چاہیے۔ دوسرے وقتوں میں بھی سنن و نوافل ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ انہی سے محبوب ہے۔ معلوم کہ ایمان اور عمل صالحات، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ پھر اس کے بعد حرام سے بچنا، حلال اختیار کرنا، اور یہ جو بھلائی پر خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے خود بھی بچنا، برائی سے بچنے کا حکم دینا، یہ ہے اصل ایمان اور تقوی، اور ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک اس باب میں احادیث اور آیات رہیں جس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح اللہ کے نیک بندوں کا، اور اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کیسے چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی جو صحیح ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ آپ کی محبت عطا فرما، اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بھی محبت عطا فرما، وحب عمل، اور ہر وہ عمل کی محبت عطا فرما جو آپ کی محبت کی طرف لے جاتا ہو، یعنی ہر وہ عمل جس کو آپ پسند کرتے ہیں تو ویسی عمل کرنے کی توفیق عطا، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ وہ عمل ہم کریں تو آپ ہم سے محبت کریں۔ تو گویا اللہ کی محبت عمل میں رکھی گئی ہے، تو ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی محبت عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی النبی۔